بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 سے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت آیت مبارکہ کا آغاز فرمایا، کن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، ان کو ایمان والوں کو۔ اب اس لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب اس کی باطنی شرح کے معاملات کی طرف جائیں گے، میں انشاءاللہ اس ٹائم آپ کو ایکسپلین کروں گا یہ لفظ کیوں فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تمہارے پاس لشکر آئے۔ اب پہلے ہم اس کے تھوڑے سے ظاہراً پہلو کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب خندق کی وہ لڑائی کے متعلق جو خندق میں غزوہ خندق ہوئی، اس کے متعلق ایک خوبصورت وہ نقطہ ظاہراً بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی منافقت کی وجہ سے اپنے شہر میں سے نکال دیا، مدینہ شریف سے نکال دیا، تو وہ گئے اور پھر انہوں نے اپنی وہ منافقانہ جو ان کے اندر صفت تھی، اب یہ منافقانہ صفت جس بھی انسان کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر یہ والا معاملہ ضرور ہوتا ہے، تو انہوں نے جا کے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور جھنڈ اکٹھا کیا، مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ ویسے بھی اس سے پہلے غزوہ احد کی لڑائی ہو چکی تھی اور اس میں بھی مسلمانوں کے جو تھوڑے نقصان کے معاملات کی طرف معاملہ کیا ہوا تھا، کفار ویسے بھی اس معاملے سے ذرا ایکٹیو ہوئے تھے، تو انہوں نے مزید جا کے وہ اپنی منافقانہ اور معاملات کر کے بہت سارے قبائل جو کہ غیر مسلم تھے اور یہودیوں کے بھی تھے اور اس میں اور بھی کفار بھی تھے، ان کو اکٹھا کیا اور سارے ہی اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ، بڑا خوبصورت پیرامیٹر، تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ تو کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے یہ مشورہ پیش کیا گیا کہ حضور جا کے سامنے ان سے لڑائی کرنی چاہیے، مدینہ شریف سے باہر جاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، دیکھی جائے گی ان کی ایسی کی تیسی، یہ آ رہے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والے جو صحابہ اکرام، کچھ نے کہا نہیں جی ہمیں اپنے اس معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے، جو ہم مدینہ شریف میں رہ کر اپنے اس معاملات کی حفاظت کریں، یعنی کہ مختلف رائے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے دی گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا اور بھی خوبصورت نقطہ ہے۔ اب حالانکہ یہ کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو دی اس کے اوپر رائے، وہ رائے تو ہر ایک کی معتبر رائے ہے، تو حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک ایسے ملک سے آئے تھے جہاں پر جب بھی لڑائی ہوتی تو وہاں پر خندق کھودی جاتی تھی، یعنی کہ دشمن کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے روکنے کے لیے خندق کھود کے اس کے سامنے ایک ایسا معاملہ بنایا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کے، آپ نے مشورہ دیا، آپ نے ایک منفرد مشورہ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ بڑا پسند آیا اور آپ نے پھر یہ حکم فرمایا کہ یہ خندق، آپ اس میں دیکھیں دوسرے صحابہ اکرام جو ان کا مشورہ بھی تھا اور کچھ نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ حضور وہ آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو حضور نے وہاں پر مشورہ سب کا لیا، لیکن وہاں پر جو اپنی ذات، جو آپ کے قلب کا معاملہ تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سمت آپ کو جھکاؤ کے معاملات عطا فرمایا، آپ نے پھر وہی فیصلہ فرمایا جو کہ سب سے بہترین تھا، اور وہ خندق کھودنے کا معاملہ شروع فرمایا گیا۔ تو یہ وہی وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کریں وہ جو خندق کھودی گئی تھی، اس میں وہ جو فوجیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ چڑھ آئی تھیں مسلمانوں کے اوپر، لشکر کے لشکر آ پہنچے تھے، وہ سارے مل کے آ پہنچے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، حالانکہ مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے اور معاملات ایسا اتنے زیادہ کوئی نہیں تھے، ابھی مسلمان زیادہ اپنے معاملات اپنی پروگریس کی طرف جا رہے تھے، تو ایسے حالات میں اوپر سے اتنا بڑا لشکر بھی حملہ آور کے لیے آ رہا تھا اور خندق اب کھودی جا رہی تھی، تو خندق کھودنے کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیز لیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں ہاتھ بٹایا خندق کھودنے میں۔ اس میں حضرت عمر بن عوف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں، یعنی کہ حضرت عمر بن عوف، سلیمان
حذیفہ، نعمان بن مکرن المزنی اور 6 انصاری صحابی اپنے حصے کی 40 غز خندق کھود رہے تھے. اب ڈیوٹی دی گئی تھی نا، آپ نے 40 غز یہ لوگوں نے کھودنی ہے، یہ 40 ان لوگوں نے کھودنی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ اپنے حصے کی خندق کھود رہے تھے. اس میں بڑا خوبصورت پہلو ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ کو سن کے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت ہی ایمان تازہ ہوگا اس سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب جب ہم کھود رہے تھے تو وہ ایک ایسی چٹان کہ ہم نے بڑا زور لگایا، بڑی ہی ایفرٹ کی، لیکن وہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، فتح ہوتی تھی. اب چٹان درمیان میں آ گئی. وہ کہتے ہیں ہماری اس کے اوپر وہ کھدال مار مار کے ہمارے بازو شل ہو گئے. تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ حضور ایسے بڑی سخت چٹان آ گئی ہے ہم سے. بھائی وہ تو نہیں ایسا معاملہ ہو رہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک معاملہ ہوا. تو حضور خود تشریف لے گئے اور آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ گھنٹی یا وہ جو کھدال جیسے کھود رہے تھے وہ لیا اور آپ نے اللہ اکبر اس طرح سے نعرہ لگایا. اس قدر شدت کی روشنی پیدا ہوئی، ایسے لگا جیسے وہ جو نیچے کھود رہے تھے گھپ اندھیرے میں چراغ جل گئے. اور ضرب جو پہلی لگائی تو اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت وہاں پہ ارشاد فرمایا وہ پہلی ضرب کے اوپر کہ اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی. اب یقین دیکھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہیں اور بڑے اضطراب میں ہے نا، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. ابھی تو مکہ والوں سے لڑائی ہو رہی ہے اور اس وقت شام جو کہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، جیسے اب ہمارے لیے امریکہ اور بڑے بڑے جو ملک ہمارے لیے سپر پاورز بنے ہوئے ہیں. تو حضور کا یقین اور حضور کی ذات کا اظہار دیکھیے کہ ایسی حالت میں جب اب تو ان مسلمان اور ان کو یکتا کرنے اور ان کے معاملات کی طرف آپ فرما رہے اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر ویسی ہی روشنی نمودار ہوئی، اس کا ایک اور یعنی کہ ایک اور حصہ بھی اس کا ٹوٹ گیا. اور آپ نے پھر فرمایا اللہ نے مجھے ملک ایران کی کنجیاں بھی دے دی. اللہ اکبر. پھر تیسری جو ضرب لگائی تو وہ جو چٹان تھی ساری کی ساری ریزہ ہو گئی اور آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی بھی کنجیاں دی. اب یہ بڑی ہی خوبصورت ایک ہمارے لیے بہت خوبصورت دلیل ہے یقین کامل کی، گمان کامل. اب حضور کا گمان یقین یہ ہمارے لیے ہے. کس قدر اتنی ایسی بات، ایسا گمان جو یعنی کہ انسان ان لمحوں میں وہ گمان کر ہی نہیں سکتا. حضور نے وہ گمان کر کے، وہ ایمان کے معاملات کر کے مومنین کو دکھایا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور اللہ نے یہ حدیث فیوچر کی حدیث ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس آئیں. آپ جا کے ہسٹری پڑھیں. آپ نے یہ کبھی غزوہ خندق کے معاملات کو ڈیٹیل میں پڑھیں، اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس میں زیادہ بڑے خوبصورتی کے معاملات ہیں. اچھا پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ لشکر آئے، وہ خندق بن گئی، تو اس وقت بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا، بڑے حالات تنگ ہو گئے، رسد نہیں آنے دیتے تھے، مسلمان بڑی تنگی کی حالت کے اندر آ گئے، معاملات بہت ہی پیچیدہ ہو گئے. ایمان والوں کا جذبہ بڑھ گیا. جو منافقین تھے جن کے دل میں ابھی ایمان ویسا راسخ نہیں تھا یا نئے نئے مسلمان تھے، تو وہ تو ان کے تو معاملات بڑے بگڑ گئے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس وقت آپ مومنین کیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں سے مخاطب ہے کہ ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی، ہم نے ان کے اوپر ایسی ایک ایئر فورس بھیجی، ایک ایسی ہوا کی طاقت بھیجی جن سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جن سے ان کے جو لشکر کے اندر جو جانور تھے وہ بدک گئے اور معاملات. اور اگلی بات بڑی پیاری ہے، اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھتے تھے اور اللہ تو تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا. اب کون سے ایسے لشکر تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے؟ یہ اللہ کی ایسی انفرا ساؤنڈ ویوز تھی جو قلب کے اوپر اثر کرتی تھی، یا اس کو آپ فرشتوں کی فورس سمجھ لیجیے. فرشتے بھیجے گئے جو کہ انلائٹڈ فرشتے جو تھے، ان کا کام کیا تھا؟ جو کفار کے دل تھے ان کے اوپر ایسی توجہ کرنا جن سے ان کے قلب بدک جائے، ان کے اندر بزدلی پیدا ہو،
یعنی کہ اب ایک چیز یہاں پر آپ نے یہ بھی سمجھنی ہے، ایک چیز یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ جو بھی معاشرے کے اندر یہ جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، یہ جو نیگیٹو لوگ جو جادو فلاں فلاں فلاں، وہ بھی توجہ ہی کرتے ہیں. دیکھیں اللہ والوں کی توجہ لوگوں کو پازیٹیوٹی کے سمت لے کے جانا ہوتا ہے. اللہ والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پازیٹیو انرجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کے دل کی طاقت دے رہے ہوتے ہیں، اگلے کے دل کو اس کا اورا جو ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ اللہ نے عطا کیا، اس اورا کو وہ سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اسپرچولی ہیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو روح کو بیدار کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. سیم یہی جو ہوتے ہیں نا جادوگر اور یہ جو دوسرے نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی کام یہی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا الٹ کام کرتے ہیں. وہ اپنی توجہ سے کسی بھی شخص کے اندر سے نور کو سلب کرتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ وہ ہمیشہ ہوتا ہی ایسے شخص کا ہے جو شخص نماز سے دور ہوتا ہے، جو شخص قرآن کریم سے دور ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، جو علم سے دور ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں سے دور ہوتا ہے. ایسا شخص ایسے لوگوں کے لیے بڑا آسان شکار ہوتا ہے. کیونکہ اب وہ اس ناپاکی کی کنڈیشن میں جو ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، فضولیات کے اندر مگن ہوتا ہے. جیسے خواتین بھی نشانہ بن جاتی ہیں، جیسے وہ ناپاکی کے دن آتے ہیں تو وہ اچھا ایسا نا ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا یہ رانگلی کانسیپٹس بن گئے. او بھائی ناپاکی کے دن میں صرف نماز نہیں پڑھنی، تم ذکر اللہ کر سکتے ہو، تم کوئی اچھی آیات، تم کچھ بھی زبان تو تمہاری پاک ہے اس کو تو یوٹیلائز کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو. بھائی تم نے کیوں ہر چیز چھوڑ دینی ہے اس ٹائم میں؟ نہیں. تو یہ ایسے لوگ ان باتوں کا شکار ہوتے ہیں جو کہ ایسی جب وہ نماز ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ نیگیٹو جو انرجی دینے والے معاملات ہیں وہ قلب کے اوپر وہ نیگیٹو انرجی پڑتی ہے اور ان کے اندر وہ نورانیت جو ہے وہ تو ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ نیگیٹیوٹی آتی ہے اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ان کے دل بزدل ہو جاتے ہیں. وہ بزدلی کی طرح جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پہ فرما رہے ہیں نا، ایسے لشکر بھیجے گئے. ان لشکر کا کام یہ تھا کیونکہ کفار تو پہلے سے آلریڈی جو ہے وہ شیطانیت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو فورس بھیجی، اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے، ان کو ایسے نور کے وار کی کیونکہ وہ جو نیگیٹو تھے ان نیگیٹو کو جب وہ پازیٹیوٹی سے قطع کیا تو ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کیونکہ وہ شیطان کے ساتھ ہی تھے، تو لہٰذا وہ وہاں سے بدک گئے. اللہ فرما رہے ہیں ہم ہی یہ ساری چیزیں تمہاری دیکھ رہے تھے کہ تم اس وقت کس کنڈیشن کے اندر تھے. اے ایمان والو، ہم تمہاری کنڈیشن کو چیک کر رہے تھے، تمہاری کنڈیشن کے اوپر ہماری نگاہ تھی.